بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کے حوالے سے جن عنوانات پر ہم نے بات کرنی تھی ان میں سر فہرست چیز جو ہم نے بھی جس پر گفتگو چل رہی ہے وہ ہے اہتمام اور محتمم صاحب۔ اس سلسلے میں جو معروضات تھیں وہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ جس مسئلے کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے وہ تھا محتمم صاحب کا قائدانہ کردار۔ محتمم صاحب کے قائدانہ کردار کے سلسلے میں کچھ معروضات جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ اس کے علاوہ بہت اہم ترین بات یہ ہے کہ محتمم صاحب جب قائدانہ کردار ادا کریں گے تو اس قائدانہ کردار ادا کرنے میں ظاہر ہے کہ وہ کردار جو ہے وہ اپنے ساتھیوں میں ذمہ داری کے اعتبار سے بھی ایک قائدانہ کردار ہوگا۔ اس لحاظ سے کہ دیکھیں جہاں محتمم صاحب صدر مدرسین یا ناظم اعلیٰ ان سب کے جو مناصب ہوا کرتے ہیں وہ تقریباً کچھ اعتبار سے یکساں ہوتے ہیں۔ ان میں جو محتمم صاحب ہیں ظاہر ہے کہ ان کے حالات اور ان کا جو رتبہ ہے ظاہر ہے کہ وہ ان سب سے بڑا ہوا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھیوں میں جو وہ ذمہ داری جو سونپنا چاہتے ہیں اور ذمہ داری کی جو تقسیم کرنا چاہتے ہیں ان میں بعض دفعہ تو بہت آسانی پیدا ہو جائے گی اور ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلا کر ان سے اس کا نتیجہ لینا اور اس میں مثبت کردار ادا کرنا یہ تو بہت آسانی کے ساتھ بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے پچھلی نشست میں یہ بات بھی عرض کی تھی کہ بعض دفعہ ناتجربہ کار اساتذہ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور نوعمر اساتذہ اور اسٹاف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جس میں ان کے قائدانہ کردار کو بڑی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے اس وقت ان کو بہت ساری الجھنوں کا بھی شکار ہونا پڑتا ہے اور بہت ساری طبیعت میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے، یعنی چڑچڑاپن سامنے آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی بات کو سمجھنے والے ہی نہیں ہوا کرتے۔ جو عملہ ایسا ہوا کرتا ہے کہ جو کہ پہلے سے اس مدرسے میں کام کر رہا ہوتا ہے، اس جو ہے وہ دینی ادارے میں کام کر رہا ہوتا ہے، محتمم صاحب کو کسی حد تک اپنی بات ان کو سمجھانا، ان سے عمل کروانا یہ آسان ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات جب تجربہ کار اساتذہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نوعمر اسٹاف سے جو ہے وہ ان کا سامنا ہوتا ہے تو اس میں بعض اوقات بڑے اچھے انداز سے بھی معاملات سمجھ میں آ جاتے ہیں اور بعض اوقات الجھن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے بعض دفعہ جب الجھن پیدا ہوتی ہے تو اس وقت محتمم صاحب کو بہت ہی زیادہ تحمل مزاجی کے ساتھ ان کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اور بعض اوقات دیکھیں یہ تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے محتمم صاحب جانتے بھی ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہوں گی اور اس کا پورے طور سے یقین بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں ان کا ہمارے ساتھ رائے کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور مشورے بھی ان کے ہمارے خلاف ہی ہوں گے، کیونکہ جس اعتبار سے ہم یا اور دوسرے قدیم اساتذہ یا اور دوسرا اسٹاف اور دوسرا عملہ جو ہے جس سوچ کا حامل ہے، نئے اساتذہ کو اس پر لے کے آنا ابھی تک ممکن نہیں ہوا ہے، تو اس سے طبیعت کے اندر ایک کھچاؤ کا سا معاملہ پیدا ہو سکتا ہے، الجھنوں کا معاملہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں محتمم صاحب کا ایک بہت عظیم کام اور ایک بے تکلفانہ انداز سے اور دوستانہ انداز سے ان کو لے کے چلنا اس وقت ہوا کرتا ہے کہ جس میں ان کی رائے اور ان کا مشورہ اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ فوری طور سے جب ان سے رائے لی جائے، جب مشورہ لیا جائے تو فوری طور سے انکار کی صورت سامنے نہیں آنی چاہیے۔ جو حضرات ہمارے ساتھ ہیں یا جو حضرات ہمارے قدیم اساتذہ ہیں یا ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں کہ جو کہ مدرسے کے اعتبار سے دلچسپی اور یکسانیت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی رائے بھی سامنے آ جائے اور دوسرے ناتجربہ کار اور آنے والے جدید اساتذہ کی باتیں بھی سامنے آ جائیں۔ ان تمام چیزوں کو جب سامنے رکھا جائے گا تو از خود
نا تجربے کار اور نو عمر جو شخصیات ہیں ان سب کو اپنی رائے کی کمزوری اور اس کے اندر جو ضعف ہے اس کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان سے مشورہ بھی لینا ہے، ان سے رائے بھی لینی ہے، اور ان کی رائے کو یکسر فوری طور سے اس کو ختم بھی نہیں کرنا، اور یکسر اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ اختلافات بھی نہیں پیدا کرنا، اور اس طریقے سے اس کی تردید بھی نہیں کرنا۔ تو اس انداز سے اس کو لے کے چلنا چاہیے کہ محتمم صاحب بڑی نرم دلی کے ساتھ دوستانہ انداز سے اپنا نقطۂ نگاہ اور نقطۂ نظر جو ہے اس کو واضح کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں اگر محتمم صاحب اس چیز کے اندر یہ محسوس کریں کہ میری ذات کے علاوہ کوئی صدر مدرسین یا پھر کوئی ناظم اعلیٰ اس چیز کو اختیار کرے، اس چیز کو بتائے، اور اس چیز میں ان کا کردار اچھا اور مثبت رہے گا، تو ان کی شخصیات کا بھی استعمال کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھائی کی بات ہے۔ تو ایسے موقع پر جب آدمی کو یہ پتہ ہو کہ محتمم صاحب کو یہ پتہ ہو کہ میں نے اپنے ساتھیوں پر ذمہ داری عائد کرنی ہے اور ان کو اوپر ذمہ داریوں کو تقسیم کرنا ہے، اور ان کے معاملات میں نے جب کسی بھی مدرسے کے کسی بھی اہم امور میں ان سے مشورہ لینا ہے، اور مدرسے کے امور کے مشوروں میں اور ان کی رائے کا ہمارے خلاف ہو جانا ہے، اور پھر ہم نے بھی ان کو ان کے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو اس طریقے پر بہت ہی ایک نازک معاملے میں نہایت نرم دلی کے ساتھ دوستانہ اور بے تکلف انداز سے اور محبت اور پیار کے ساتھ ان کو لینا چاہیے، اور جو ان کی رائے ہے اور ان کا جو مشورہ ہے ان کی خامیوں کی نشاندہی کرنی چاہیے، اور ان کی رائے اور اختلاف اور فوری طور سے ان کی بات کو مسترد کر دینا ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جہاں ان کی بات ہو اس بات کے مثبت کردار جو ہوں، مثبت عوامل جو سامنے آ رہے ہوں، اس کو بھی کچھ تھوڑا سا آویزہ کر دینا چاہیے، وضاحت کر دینی چاہیے، اور جو ان کے زیادہ تر جو ان کی جو رائے جس کے اندر ضعف ہے اور جس کے اوپر عمل کرنے میں نقصان ہے، ان نقصانات کی نشاندہی کرنی چاہیے، لیکن بہت ہی اچھے اور پیارے انداز سے، کہ جس طریقے سے وہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے ایک اچھائی کے لیے ہیں اور ہمارے لیے یہ ایک مثبت سوچ رکھتے ہیں، اور ہمارے رائے کو انہوں نے فوری طور سے اور یکسر طور سے مکمل طور سے انہوں نے اس کو پورے طور سے رد نہیں کیا، بلکہ اس کے مثبت کردار کو بھی سامنے رکھا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس سلسلے میں اساتذہ جو کہ نو عمر ہوں اور نہ تجربے کار اگر کوئی عملہ ہے، تو ان تمام باتوں ان کی جو باتیں ہیں اس سلسلے میں محتمم صاحب کا ایک قائدانہ کردار اس سلسلے میں بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ وہ چیزیں ہوا کرتی ہیں جو اس وقت مل بیٹھ کے حل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر مل بیٹھ کر حل کرنے میں ادب اور احترام محتمم صاحب کا مجروح ہوتا ہو، ٹھیک ہے نہیں، اور اگر اس کے علاوہ بہت سارے اور دوسرے ایسی باتیں سامنے آتی ہوں کہ جس سے محتمم صاحب کی عظمت میں اور ان کی محبت میں خلل پیدا ہوتا ہو، اور تو اس موقع پر محتمم صاحب کا کردار بھی ظاہر ہے کہ بہت اہم ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے معروضات ابھی آپ کے سامنے پیش کی، اس طریقے سے اگر ہم تھوڑی سی تدبر اور حکمت کو سامنے لے لیں تو انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو اور مدرسے کے اساتذہ میں کچھ نو عمر اساتذہ بھی ہوں اور نہ تجربے کار اساتذہ اور دوسرا عملہ بھی موجود ہو، تو اس لحاظ سے مدرسے کے محتمم صاحب کو مشکل پیش آ رہی ہو، تو اس لحاظ سے جو لوگ اس رائے کے اندر شریک ہیں ان سے ہی آدمی تھوڑا سا مشورہ لے لیں۔ اس میں کیا مشورہ لے لیں کہ بھئی اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس عمل کرنے میں آپ ہمیں بتائیے کہ کیا ایسی باتیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اگر تو وہ ان کی سوچ ہوتی ہے اور ان کی سوچ میں ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ سوچئے اور آپ دیکھیے کہ بھئی اور آپ سوچ کر ہمیں بتائیے کہ کیا آیا اس سلسلے میں اگر ہم کوشش کرتے ہیں اور آپ کی بات پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں
کن چیزوں کا اور کن مشکلات کا سامنا ہوگا، آپ اس سلسلے میں سوچ کے بتائیں اور کچھ ان کا ساتھ بھی دے دیں کہ مشکلات یہ ہوں گی۔ تو پھر جب ان کے دماغ اس سلسلے میں اور ان کی فکر اس سلسلے میں چلے گی اور سوچے گی اور اس میں عملی طور سے ان کا کردار سامنے آئے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فوری طور سے آپ کی بات کے قریب ہو جائیں گے اور اس طریقے سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ وہ بہت ساری باریکیاں ہوتی ہیں جو اسی مجلس میں اگر ہم اس کو طے کر لیں تو مجلس کے بعد بہت ساری باتیں جو اٹھنے والی ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی تبصرے ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، وہ از خود وہیں کے وہیں رک جاتے ہیں اور وہ معاملہ وہیں کے وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مدرسے کے ماحول میں ایک مثبت کردار ادا کرتی ہیں۔ مدرسے میں تمام عملے کے اعتبار سے ان میں یکسانیت فوری طور سے آ جاتی ہے۔ جہاں جو چیز اٹھتی ہے اسی مجلس میں وہی چیز ختم ہو جاتی ہے اور آگے چل کر پھر عمل کرنا، جو بات طے ہوئی ہے اس بات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور مشکلات کو اور یہ سوچنا کہ بھئی ہماری بات پر عمل نہیں ہوا یا ہماری بات جو ہے وہ ہم نے رکھی تھی اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی، تو یہ تمام باتیں از خود ختم ہو جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات جو لوگ شر پسند عناصر ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے لوگوں کے دلوں میں برے خیالات اور وسوسے ڈالنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی از خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ان کی بھی کارستانیاں اور ان کے بھی عوامل جو ہوتے ہیں وہ کوئی مثبت نتیجہ سامنے لے کر نہیں آتے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔